اگر نبی کو دیکھ لیتے بولو ہاتھ چومتے یا نہیں چومتے؟ نبی کو دیکھ لیتے. آج ہم اتنی نسلوں کے بعد لوگ ہمیں آل رسول کہتے ہیں، اتنی نسلوں کے بعد تب بھی بڑے بڑے شاعر یہ لوگ تم لوگ ہاتھ چوم رہے ہو، اتنی تعریف کر رہے ہو. اگر امام حسین آ جاتے تو کیا ہوتا؟ نبی آ جاتے تو کیا ہوتا؟ مگر سنو پیارے، ہاتھ چومنا تو نہیں ملا نہیں ملا نہیں ملا، مگر نبی کی حدیث سنتے چلے جاؤ. نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے عالم سے مصافحہ کیا تو مجھ سے مصافحہ کر لیا. اللہ تعالیٰ اور سینے میں ان کے زور بیانی اور آواز میں خوشنودی عطا فرمائے. الصوت الجہوری ان کو اللہ عطا فرمائے. سارے شعراء کو سمجھ میں آ رہی مسافر، مگر کہاں دیکھ کے منہ ٹیڑھا کر لیتا. بس جیسے میں آیا تو میرے ہاتھ چومتے چومتے ناک لگا دو گے، کوئی اور پیر صاحب آ جائیں تو ان کے ہاتھ چومتے چومتے ناک لگا دو گے. مگر معلوم ہے ایک بات بتاؤں، دعائیں آتے کتنے لوگوں نے کہا سید صاحب دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، حضور میاں دعا، اپنے اپنے انداز میں صاحب دعا کرنا، سرکار دعا کرنا. تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ بولو چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ ارے یار فری میں تو چاہی لو. بولو چاہتے ہو؟ جو چاہتا الحمدللہ بولو، جو نہیں چاہتا وہ الحمدللہ بولو. اچھا خیر سمجھ میں آ رہا، میں سوچ رہا تھا شاید سب چاہتے ہیں. تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ ارے بھئی یہی تو تم میرے ہاتھ چوم رہے ہو، لوگوں کو چوم رہے ہو، مزاروں پہ جاتے ہو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہو، مجاہد ملت میں جاتے ہو، کتنی جگہ پر جاتے ہو. مگر یاد رکھنا مزار شریف پر جانا چاہیے، جاؤ جاؤ جاؤ، مگر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں. عورتوں کا جانا جائز نہیں. مگر پیارے دعائیں کرتے ہو، دعائیں قبول ہو یا نہ ہو؟ بولو کیا ہر وقت رزلٹ مل رہا ہے؟ ایک سال سے دعا مانگ رہے قبول نہیں ہوئی، بولو ہے کہ نہیں؟ اگر دعا قبول ہوتی فوراً تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا. ذرا سی لڑائی ہوئی، ہاتھ میں اللہ اٹھا لے، اٹھ گیا. دو چار آدمی دنیا ختم کر ڈالتے اور مودی وہ تو بچے ہی نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ کتنے لوگ ہیں ایسے، مگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. ایک پیر ایسا بتاؤں، ایک بارگاہ ایسی بتاؤں، ایک جگہ ایسی بتاؤں جہاں تمہاری 100 کے 100% دعا قبول ہو. سننا چاہ رہے؟ چلو گے اس جگہ کا پتہ بتاؤں؟ اکرام بھائی سن رہے؟ پتہ بتاؤں، ایڈریس بتاؤں؟ بولو ایڈریس بتاؤں، سننا چاہ رہے ہو؟ وہ بارگاہ جہاں پر دعا 100 کے 100% قبول. اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا. جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا تمہارے چہرے مسکرا جائیں گے. دلیل بھی ایسی. وہ کون سی بارگاہ جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ سگڑی کے غیور مسلمانوں سن لو، وہاں پر ضرور چلے جانا، دعا ایک مرتبہ ضرور کرا لینا. اور مزاروں پہ عورتوں کا جانا جائز نہیں. جو بارگاہ میں بتا رہے ہوں اس میں عورتوں کا جانا بھی جائز ہے. اب تو عورتیں بڑی خوش ہو رہی ہوں گی، کہہ رہی ہوں گی اب تو کل سے ہی گاڑی جوڑ لو. عورتوں کا بھی جانا جائز. سن لو کون سی بارگاہ، علماء بھی سن لیں، ائمہ بھی سن لیں. اپنی مسجدوں میں اس جگہ کا ایڈریس بتا دینا، پتہ بتا دینا. لکھنے والوں لکھ لو، روڈ پہ کھڑے ہونے والوں موبائل میں کیچ کر لو، بھر لو، ساری چیزیں یاد کر لو. وہ کون سی جگہ جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے؟ سنو میں پتہ بتا رہا ہوں، ایڈریس بتا رہا ہوں. وہ جگہ کوئی اور نہیں ہے، کہیں یہاں سے دور نہیں ہے. جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے
وہ بارگاہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت، صدائے حبیب کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بارگاہ کون سی ہے بولو؟ اب دعویٰ کر دے تو دلیل بھی تو سنتے جاؤ۔ وہ بارگاہ ماں باپ کی خدمت کر لو۔ او سگڑی کے غیور مسلمانوں، جب تم نے میرے ہاتھ چومے تو میرا دل آ گیا۔ میں چاہتا ہوں تمہیں ایسی جگہ پہنچا دوں جہاں تم خالی ہاتھ واپس نہ آؤ۔ وہ بارگاہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ، ماں باپ کو راضی کر لو۔ جب تمہارے ماں باپ اگر راضی ہو گئے، ماں باپ نے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کر دی، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی، تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ آمنہ کے لال کہتے ہیں، یہ وہ نبی کہتے ہیں جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا، نبی نے کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے تم نے مان لیا۔ وہی نبی فرماتے ہیں، حدیث سنو نبی فرماتے ہیں، دعاء الوالدین الاولادہما کدعاء النبی الامتی۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہاری دعا ایسی ہے جیسے مجاہد ملت کی طرح ہو۔ بولو، کسی کی دعا ایسی ہے جو اعلیٰ حضرت کی طرح ہو، کسی کی دعا ایسی ہے جو غریب نواز مخدوم سمنہ کی طرح ہو، کسی کی دعا ایسی ہے جو وارث پاک صابر پاک کی طرح ہو، کسی کی دعا ایسی ہے جو حضرت نظام الدین بابا فرید الدین کی طرح ہو، کسی کی دعا ایسی ہے جو غوث پاک جنید بغدادی سری سکتی کی طرح ہو۔ نہیں، اور ماں باپ کی دعا ایسی ہے جیسے نبی کی دعا۔ نبی فرماتے دعاء الوالدین ان اولادہما کا دعاء النبی ان امتہ۔ آقا فرماتے ہیں میری ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے میری دعا میری امت کے حق میں۔ بولو نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ جلسہ کرایا بڑے پیار سے کرایا، جلسے اگر تم 100 کرا لو، مجھ جیسے ہزاروں مولانا کو بلا لو، میں بیچارہ اکیلا کیا کروں، 1000 کی بات کر رہا ہوں، بات کانٹے کی کہہ کے جاؤں اور حق کہہ کے جاتا ہوں۔ تم جلسے کتنے کرا لو اور مجھ جیسے 1000 مولانا کو اگر بلا لو، چاہے وہ نوجوان ہو، کمیٹی والے ہو، مولانا ہو یا تم ہو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، اگر ماں باپ کو تکلیف دیتے ہو، اگر ماں باپ کو ناراض رکھتے ہو، تو تمہارا جلسہ بھی قبول نہیں ہوگا، میرے ہاتھ چومنا بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھوں گا، جو بات حق ہے وہ بول کے جاؤں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جلسہ کراؤ، ماں باپ راضی ہو۔ اب اگر میرے ہاتھ چومو، ان علماء کے ہاتھ چومو، تو یہ ہاتھ چومنا خوشبو دے گا اور جلسے میں نعرہ لگانا خوشبو دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ اللہ اللہ، مجھے یاد آنے لگی ایک بات، اگر اجازت ہے تو کہہ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ بولو، نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ میری امت میں ایسے ہیں جن کے جلسے قبول نہیں ہوتے، جن کے نعرے بھی قبول نہیں، جن کی تقریر بھی نہیں، نعت بھی نہیں، جن کی نمازیں بھی قبول نہیں، روزے بھی قبول نہیں، زکوٰۃ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں۔ نبی فرماتے 3 طرح کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ یہ شاہ نواز حسان صاحب یہاں موجود ہیں، شاکار ترنم گلفام رضا حسانی موجود ہیں، بلبل پاسٹا بھی یہاں موجود ہیں۔
لیکن سنو ذرا غور کرو، نبی فرماتے سلاسہ، علماء موجود ہیں یہاں پہ، ماشاءاللہ، آقا فرماتے سلاسہ، کتنے بولو؟ نبی فرماتے تین قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون ہے وہ؟ تم نے دیکھے کبھی؟ میں بتاؤں، اجازت ہو تو کھولوں، سننا چاہ رہے بولو، سننا چاہ رہے نہ کھولوں؟ نبی فرماتے نمبر 1، یاد کر کے لے جانا ایک ایک بات، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کمیٹی والے نوجوانوں کو، بات کرنے سے انہوں نے دل جیت لیا تھا۔ نبی فرماتے نمبر 1، العاق لوالدیہ، جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا بیان فرما رہے ہیں، صحابہ بھی سامنے، نبی بیان فرما رہے ہیں، برابر سے خاتون نکل گئی۔ کون نکل گئی بولو؟ ایک عورت، مگر وہ عورت کیسی تھی؟ چادر اوڑے ہوئی تھی، ان کی چادر پہ پیمت تو دکھائی دے رہے تھے مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے گھر جا کے پیغام دے دینا، یا بہنیں کہیں اور سے سنتی ہو تو سن لینا، 100 روپے کی چادر میں کل کی بہن اپنا جسم چھپا لیا کرتی تھی، اور آج 500 روپے کے کپڑوں میں، 5000 کے کپڑوں میں اپنا جسم نہیں چھپا پاتا، پیمت دکھائی دیتا تھا، پیمت۔ تم دیکھ لینا اپنے یہاں، بھی دیکھ، ابھی بتاؤں گا میں، ابھی تو آؤں گا تقریر پہ۔ اللہ اللہ نبی فرماتے، نبی بیان فرما رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، خاتون نکل گئی۔ جیسے ہی عورت گئی نکل کے، صحابہ نہیں پہچان پائے، نبی نے پہچان لیا، آمنہ کے لال اس خاتون کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوگا بولو؟ اور جیسے ہی کھڑے ہوئے اب صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ بولو نبی کھڑے نہیں ہوں گے کیا؟ اب جب نبی کھڑے ہوئے تو صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، مگر دل ہی دل میں پوچھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، یا اللہ یہ عورت کون ہے، یہ خاتون کون ہے جس کی وجہ سے آمنہ کے لال کھڑے ہو گئے؟ پوری کائنات کو نبی کے صدقے میں پیدا کیا گیا، مگر یہ کون خاتون ہے جس کو دیکھ کر کے آمنہ کے لال کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اللہ اللہ، دل ہی دل میں صحابہ سوچ رہے تھے، کتنی نیک خاتون ہوگی، کتنی پیاری خاتون ہوگی، کتنے مرتبے والی خاتون ہوگی جس کے لیے کائنات کا دولہا کھڑا ہو جائے، جس کے لیے امام الانبیاء کھڑا ہو جائے، سید الانبیاء کھڑا ہو جائے، آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کھڑے تھے، وہ صحابہ بھی کھڑے تھے، مگر وہ خاتون ادھر سے نکلتی ہوئی ادھر کو جب گزر جاتی ہے، گھومتی ہوئی میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئی۔ جیسے ہی نبی کے پاس آئی، میرے نبی نے اپنی چادر کو لیا اور لینے کے بعد وہ چادر بچھا دی۔ اللہ اللہ، وہ خاتون میرے نبی کی چادر پہ کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی وہ چادر پہ کھڑی ہوئی، کون سی چادر؟ جس کو صحابہ چومتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، جس چادر کو پکڑ پکڑ کے وہ چادر بچھا دی گئی، خاتون کھڑی ہو گئی۔ صحابہ دلی دل میں سوچنے لگے، کون ہے یہ جو نبی کی چادر پہ کھڑی ہو گئی؟ کون؟ کتنے اونچے مرتبے والی نبی جن کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میرے نبی بھی کھڑے رہے، خاتون کھڑی رہی، تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون چلی گئی، میرے نبی 2-4 قدم آگے بڑھ کے ان کو وہاں تک کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب ادھر تقریر ہو رہی تھی، نبی تقریر فرما رہے تھے، صحابہ دلی دل میں کہہ رہے تھے، آج نبی سے پوچھیں گے، زمین بنی تو آپ کے لیے، آسمان بنا تو آپ کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے صدقے میں بنا، مگر یہ خاتون
खतून कौन है, ये औरत कौन है जिसके लिए नबियों का इमाम खड़ा हो गया। आका ये औरत कौन है जिसके लिए आप खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी का बयान जब खत्म होता है, सहाबा ने हाथों को चूमा और चूमने के बाद सर पे जब हाथ रख गए, कहा आका हम कुछ पूछना चाहते हैं, हम आज आपसे सवाल करना चाहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अरे क्या पूछना चाहते हो, क्या सवाल करना चाहते हो, बोलो क्या पूछना चाहते हो। तो जब इतना का काम पूछना चाहते हैं, मेरे नबी ने कहा बोलो, तो वो कहने लगे आका ये खातून कौन है जिसके लिए आप खड़े हो गए। कायनात आपके लिए बनी है मगर आप इसके लिए खड़े हो गए, ये कौन खातून है। सगड़ी के गयूर मुसलमानों, यहाँ के रहने वालों, मेरे नबी की जिंदगी देखो, नबी की सीरत देखो, नबी की हयात देखो, मेरे नबी की जिंदगी के एक लम्हा देखो, आमना के लाल का तरीका देखो, अमल देखो। जिस खातून के लिए नबी खड़े हो गए, जिस औरत के लिए नबी खड़े हो गए, वो मालदार नहीं, पैसे वाली नहीं, फिर कौन थी। सहाबा ने पूछा का कौन है, मेरे नबी ने फरमाया, अरे सुनो, जिसके लिए तुम्हारा आका खड़ा हो गया, वो औरत कोई और नहीं, वो खातून कोई और नहीं, वो तुम्हारे नबी की माँ है, तुम्हारे नबी की माँ है, तुम्हारे नबी की माँ है। अगर नबी से मोहब्बत करते हो, नबी से प्यार करते हो, नबी को चाहते हो, तो आज याद रखना, आज के बाद अगर तुम्हारी माँ है तो खड़े हो जाना, तुम्हारा बाप आए तो खड़े हो जाना, मोहब्बत से माँ बाप के हाथ चूम लेना। अगर दुआ कर दे तो खुदा की कसम नबी फरमाते हैं, अगर जिसके माँ बाप जिससे राजी, उसका नबी भी राजी, खुदा भी राजी, नबी राजी, खुदा राजी, उसकी दुनिया भी कामयाब और उसकी आखिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, सदाए हबीब का फरज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। समझ में आ रही है बात? बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इसलिए हटा रहा हूँ, हटाने को दिल तो नहीं चाह रहा, तब अच्छे लोग डाल रहे, मगर गर्मी हो रही है। बोलो हटा दिया, रहने दो, हटा दिया। मैं बताऊं, तबीयत तो आपकी भी नहीं चाह रही होगी, मगर सोचा यार हजरत को गर्मी लग रही है, काय को तकलीफ दे, यही तो मतलब है ना। अच्छा चलो, एक रहने दो, तवज्जो है ना। ये कौन है? ये आका है, अल्लाह। ये मेरे नबी आज माँ बाप की नहीं सुनता, मुझे आका की जिंदगी का एक वर्क और याद आ रहा है। सुनना चाह रहे? जोश में होश में हो, हाथ उठवा लूं? नहीं उठवाऊंगा, बताओ मुझे। होश में भी हो, जोश में भी हो। मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। आका की जाहिरी जिंदगी 63 साल। कितनी बोलो? आका की जाहिरी जिंदगी कितनी थी बोलो? 63 साल। ये वाकया कब का है? जब नबी की उम्र 60 या 59 साल को पहुंच गई, तब का वाकया। उलमा भी सुनेंगे, बहुत प्यारा। मेरे नबी की उम्र 60 या 59 साल को पहुंची, नबी की तबीयत नासाज, आका की तबीयत कुछ मुजमहिल हो गई, तबीयत नासाज। एक दिन मस्जिद नबवी तशरीफ ना ले गए, दूसरे दिन नहीं ले गए, तीसरे दिन नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया, और एक रिवायत में हजरत सलमान को बुलाया। बिलाल वाली रिवायत तुम्हें सुना रहा हूं, दोनों रिवायतें सामने रख दी, क्योंकि उलमा के काम, इमामों के काम आने वाली बात। हजरत बिलाल को बुलाया, बिलाल आ गए। नबी ने फरमाया, बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, कह दो मोहम्मद अरबी तुम्हारे आका आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। कुछ कहना चाहते, आखिरी वसीयत सुना दूं? आखिरी वसीयत आका कहना चाहते हैं। कितना प्यारा माहौल लग रहा हो, समझ? अच्छा मेरी बोली आ रही है समझ में सबकी? आ रही है ना? आप लोग बोलो। मेरे नबी ने
दुकान खुली थी खुली रह गई, बंद थी बंद रह गई। सब लोग मस्जिद नबवी में टूट पड़े और जैसे ही चले अब मेरे नबी ने एक हाथ हजरत अली के मोढ़े पर रखा और एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पर रखा और रखने के बाद मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। कितने कमजोर होंगे। एक हाथ ये वाला हजरत अली के मोढ़े पे, ये हजरत फजल या कुसुम बिन अब्बास के मोढ़े पर रखा और गए होंगे सहारा लेके। तो कमजोरी होगी ना तभी तो। मेरे नबी पहुंचे मिंबर शरीफ, पहले नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मिंबर शरीफ पे बैठे, अब तकरीर करते। वही तकरीर सुनाने जा रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। कौन कह रहा था ये? आका फरमाते, अगर तुम में से किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह, एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे आका 11 दिरहम आ रहे हैं। हजरत फजल बिन अब्बास से कहा दे दो, दे दिए। फिर मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा कह रहे हैं आका हमें जान मिली आपके सस्ते में, हमें ईमान मिला आपके सस्ते में, जमीन बनी आपके सस्ते में, आसमान बना आपके सस्ते में, कायनात का जर्रा जर्रा बना आपके सस्ते में। जिसकी तर्जमानी आला हजरत यूं करते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं बोलो, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा आंखों में आंसू, कह रहे हैं आका आज आप क्या फरमा रहे हैं। मेरे नबी ने फिर तीसरी मर्तबा कहा, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह अल्लाह, एक सहाबी खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं आका मेरा हक आप पर आ रहा है। जरा ये सुनने की बात है बेटा जाहिद, सुनने की बात है। कहा मेरा हक तुम पर आ रहा है। जब इतना कहा तो वो सहाबी कहने लगे मेरा हक आ रहा है। तमाम सहाबा कह रहे हैं अरे क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें जान मिली है तो नबी के सदक़े में। हजरत उमर ने तलवार निकाली और निकालने के बाद कहा अगर सुनो, अगर आज नबी ना होते तो मेरी गर्दन होती, तुम्हारी तलवार होती, मेरे नबी पर तुम्हारा हक। अरे कायनात पर नबी का हक है, कायनात का जर्रा जर्रा नबी के सदक़े में बना है। जब इतना कहा कहने लगे आका मेरा हक आ रहा है। वो सहाबी का नाम सुनो, उस सहाबी का नाम हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत उकाशा कहते आका मेरा हक आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल कह रहे हैं उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो, अरे नबी का हक, नबी पे हक आ रहा है। हजरत अली कह रहे हैं उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो, नबी पे तुम्हारा हक आ रहा है। मेरे नबी ने तमाम सहाबा से कहा अरे बैठ जाओ, जरा पूछ तो लो क्या हक है। तमाम ने कहा बताओ क्या हक है। वो सहाबी कहने लगे, हजरत उकाशा कहने लगे आका एक जंग में जब जंग हुई थी, उस जंग में आपका घोड़ा भी जा रहा था, मेरा घोड़ा भी जा रहा था, आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा था, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आपके घोड़े की बराबर में आ गया था। तो वो चाबुक जो घोड़ा मारा था वो घोड़ा आपके घोड़े के नहीं लगा था बल्कि मेरी पीठ पे लगा था। वो घोड़े का हक आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, सहाबा कांप जाते हैं, हजरत अली खड़े हो जाते हैं, हजरत अली को जलाल आ जाता है और खड़े होने के बाद कहते हैं ओ काशा अगर पूरी दुनिया मिल करके मेरे नबी के घोड़ा मारना चाहे तो जब तक अली जिंदा है नबी के जिस्म पर घोड़ा नहीं आने देगा। अरे क्या तुम नबी के घोड़ा मारना चाहते हो? तुम्हें मालूम नहीं है जब तक अली मौजूद है, अगर पूरी दुनिया आ जाए और अली की मौजूदगी में अगर
अगर ये चाहे कि नबी के कोड़ा मार ले तो अली के खून का एक कतरा बह सकता है, मगर नबी के जिस्म पर कोड़ा आने नहीं देगा। जब इतना कहा हजरत उमर खड़े हो गए, कहा जानते नहीं हो मैं गाल पे पांव रखता हूँ, दूसरा हाथ पकड़ के जड़ से उखेड़ देता हूँ अगर नबी के बारे में कोई कुछ बोलता है। हजरत अबू बकर बोले, ओ काशा, अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो नबी अगर वुजू बनाते थे तो नबी का वुजू बचा हुआ पानी तुम अपने जिस्म पे मलते थे, अगर नबी थूका करते थे तुम दामन फैला दिया करते थे, आज तुम नबी के कोड़ा मारने के लिए तैयार हो। मेरे नबी ने कहा को जब उन्होंने कहा, ओ काशा ने कहा आका मेरा आका आ रहा या नहीं आ रहा, मेरे नबी ने फरमाया तमाम सहाबा से कहा तफद्दलू बिल जुलूस, बैठ जाओ, सारे के सारे बैठ जाओ, तशरीफ रखो, तमाम के तमाम बैठ जाओ। हाँ हाँ इनका हक आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल ओ काशा के हाथ में कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। कहा ओ काशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओ काशा मेरे जिस्म पर कोड़ा मारेंगे। हजरत अली कह रहे हैं ओ काशा, अरे तुम नहीं देख रहे हो मेरे नबी की तबीयत नासाज है। अरे ओ काशा मान जाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? नबी के जिस्म पर कोड़ा मारोगे? हजरत ओ काशा कहने लगे आका। कहा बिलाल बोले ओ काशा अगर मारना है तो मेरे जिस्म पर जितने चाहो कोड़े मार लो, मगर मेरे आका के जिस्म पर ना मारो। हजरत ओ काशा बोले आका अगर मैं बिलाल के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्यों मेरा हक अदा हो सकता है? कहा नहीं हो सकता है। हजरत अली बोले मेरी पोटी पोटी उसका कीमा कर दो, हड्डियों का चूरा कर दो, मगर मेरे आका के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। हजरत ओ काशा फिर बोले आका अगर मैं अली के जिस्म पर कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? अरे ये मेरे नबी की जिंदगी है। आज तू बेटा हो करके अपने बाप की गर्म बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर तेरी माँ तुझे डांट दे तो घर छोड़ के भागने के लिए तैयार है। माँ बाप की तरफ को गर्दन टेढ़ी करता है। कहाँ है नबी की जिंदगी? अरे मेरे नबी गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, तबीयत नासाज है, 3 दिन से उठा खड़ा नहीं हुआ गया, मगर कोड़ा खाने के लिए तैयार है। हजरत अबू बकर बोले ओ काशा मेरे नबी के जिस्म पर कोड़ा मत मारो। इधर नबी ने कहा बिलाल कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल कहते हैं कोड़ा लेकर के जाते हैं। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू है, तमाम सहाबा की आंखों में आंसू है और कह रहे हैं या अल्लाह तू हमें मौत दे दे, नबी के जिस्म पर कोड़ा लगे हम कैसे देख पाएंगे, हमारी आंखें बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह नबी के जिस्म पर कोड़ा लगे हम कैसे बर्दाश्त करें। अल्लाह अल्लाह, ओ काशा को जब कोड़ा दिया जाता है हजरत बिलाल देने के लिए पहुंचते हैं। हजरत ओ काशा कहते हैं अक्का जिस वक्त कोड़ा लगा था तो आपका कोड़ा आपके हाथ में था, बिलाल का कोड़ा नहीं था। अक्का अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो फिर कहा का क्या होगा? मेरे नबी बोले बिलाल मेरी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ, मेरी लख्त जिगर नूर नजर के घर चले जाओ, मेरी लाडली सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा फातिमा के घर चले जाओ, जा करके मेरा वाला कोड़ा लेकर के आओ। हजरत बिलाल रोते हुए चलते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बेटी के दरवाजे पर पहुंचते हैं, आवाज देते हैं, दरवाजे पे खड़े खड़े रो रहे हैं। सैयदा ने कहा क्या बात है? कहा अपने अब्बा जान वाला कोड़ा दे दो, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ, अपने अब्बा जान वाला कोड़ा दे दो। जब इतना कहा अपने अब्बा जान वाला कोड़ा दे दो, कहा क्या होगा कोड़े का क्या होगा? जब इतना कहा तो उन्होंने छुपाना चाहा, कहा नबी ने कोड़ा मंगाया है, बस आप कोड़ा दे दीजिए। खातून जन्नत बोली बिलाल जब तुम्हें मदीने की गलियों में, जब तुम्हें मक्के की गलियों में गरम गरम लोहा तुम्हारी जबान पे लगाया जा रहा था तब भी तुम मुस्कुरा रहे थे, नबी का कलमा सुना रहे थे, मगर आज तुम्हारी लबों पर, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ है? आज तुम रो क्यों रहे हो? हजरत बिलाल कहने लगे अब्बा जान ने कोड़ा मंगाया है वो दे दो। कहा बिलाल बोलो तुम्हें उमैया कांटों पे लिटा करके सीने पे पत्थर रख के घन चला रहा था तब भी तुम नबी का कलमा पढ़ रहे थे,
مگر آج تم رو کیوں رہے ہو؟ حضرت بلال نے پوری بات بتا دی۔ سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ارے بیٹی ہے، لاڈلی بیٹی ہے، آواز دیتی ہے این الحسن والحسین تعالی الیہ، حسن حسین کہاں ہیں؟ دونوں آ جاؤ۔ دونوں لگتے جگر آ گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیارے پیارے بچے ہیں۔ ارے کیسے بچے ہوں گے؟ سیدزادے ہیں جن کی خوبصورتی کا جواب نہیں ہے، نہ جن کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے۔ خدا حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پیارے ذرا میری طرف توجہ دو۔ دونوں بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا جاؤ بیٹا، کون اوکاشا ہے جو میرے بابا جان کے کوڑا مارنا چاہتا ہے؟ جاؤ دونوں بچے کوڑے کھا لینا، قربان ہو جانا، مگر نانا کے کوڑا لگنے نہ دینا۔ جب اتنا کہا دونوں بچے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال نے بغل میں کوڑا دبایا، ایک ہاتھ میں حسن ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین ہے۔ ذرا میری طرف توجہ رکھو، دوسرے ہاتھ میں حسن، ایک میں حسین ہے۔ اب پکڑ کے لے کے چلتے چلے جا رہے۔ حسن بولے بلال کون ہے جس کوڑا مارنا چاہتا؟ حسین بولے کون ہے؟ کیا میرے بابا وہاں پر نہیں ہے؟ کیا میرے بابا موجود نہیں ہے؟ کہا بیٹا تمہارے بابا ہیں۔ جیسے ہی نانا کے پاس پہنچے حسین نے ہاتھ چھوڑ دیا اور چھوڑ کے نانا کی گردن میں جا کر کے چپٹ گئے اور کہنے لگے نانا جان آج ہمیں دکھا دو کون ہے اوکاشا جو آپ کے کوڑا مارنا چاہتا ہے۔ نانا جان آج ہم نے پہلی بار اپنی امی جان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کون ہے جو کوڑا مارنا چاہتا ہے؟ ابا جان نانا جان بتا دو، ہم کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی دونوں بچوں کو لے لو ورنہ میرے آنسو نکل جائیں گے۔ دونوں بچوں کو پکڑ لیا، کوڑا اوکاشا کے ہاتھ میں آ گیا، کہا اوکاشا کوڑا مارو۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو، بتانا یہ ہے نبی کوڑا کھانے کے لیے تیار اور تم ماں باپ کی گرم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اگر ماں باپ کچھ بول دے، بڑا بھائی کچھ بول دے، گردن ٹیڑھی کرتے چلے جاتے ہو۔ یہ نبی کی زندگی نہیں ہے۔ میرے نبی کی زندگی تو یہ ہے غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے۔ اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا ہے۔ کہنے لگے اوکاشا بولے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا میرے جسم پر قمیص نہیں تھی، میرے جسم پر چادر نہیں تھی۔ اگر میں یہ اس چادر کے اوپر سے مار دوں جو آپ چادر اوڑے ہوئے ہیں، مزمل والی چادر اوڑے ہیں، اگر اس کے اوپر سے مار دوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ آمنہ کے لال نے چادر اتار کے رکھ دی، نبی کا گورا گورا جسم دکھا، نبی کا نورانی جسم دیکھا، میرے آقا کا جسم دکھا، تمام صحابہ کی گردنیں جھک گئی۔ اوکاشا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مگر اوکاشا بولے آقا جس وقت کوڑا لگا تھا میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے، آپ رخ زیبا میری طرف کو ہے، آپ کا چہرہ منور میری طرف کو ہے۔ آقا اگر ایسے ہی کوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے چہرہ گھما لیا، آج سے توبہ کر کے جانا، نبی کی زندگی اپنے گلے میں ہار اور پھول بنا کر کے ڈال کے لے کے جانا۔ میرے نبی نے چہرہ گھما لیا، اوکاشا کوڑا مارو۔ اوکاشا کی نظر جب مہر نبوت پر پڑتی ہے، میرے نبی کی مہر نبوت پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جب آگے بڑھتے ہیں اور اس مہر نبوت کو بوسہ دے دیتے ہیں، قدموں پہ گر جاتے ہیں، کوڑا ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں آقا معاف کر دے۔ صحابہ سے کہنے لگے ارے تم سمجھ رہے تھے میں نبی کے جسم پر کوڑا مار لوں گا، میں علی کے جسم پر کوڑا مار لوں گا، حسن حسین کے جسم پر کوڑا مار لوں گا؟ نہیں تو پھر کیا ہے؟ کہا سنو میں نے دعا کی تھی مولا اپنی آنکھوں سے نبی کی مہر نبوت دیکھوں اور آج بوسہ دے دوں، میری وہی دعا آج قبول ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت صدائے حبیب کانفرنس۔ اللہ اللہ، آج کہاں ہیں ماں باپ؟ یا رسول اللہ، یا رسول
رسول اللہ۔ نبی سے پیار کرنے والوں توجہ رکھو، آقا سے محبت کرنے والوں طبرانی کی حدیث یاد آنے لگی۔ اجازت ہے بولو؟ ارشاد کرم نواز۔ ایک حدیث اور سنا دوں؟ ہاں، اب چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے سناؤں گا، سمجھ رہا ہوں، بڑی کر کے اگر سنا رہا ہوں تو تھوڑے لوگ بیچ میں ہلکے ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ میرے نبی کی زمانے میں ایک عورت تھی، کون تھی بولو؟ عورت۔ اللہ، وہ عورت معلوم ہے کیا؟ میرے نبی کا نام لے لے کر انصاری عورت تھی۔ میرے نبی کا نام لے لے کر کے ہر تاگے پہ وہ بنا کرتی تھی، توجہ رکھنا، وہ بنا کرتی۔ نبی کی بارگاہ میں وہ چادر لے گئی، کہا آقا یہ تحفہ، کیا ہے بولو؟ آقا تحفہ، پیک کر لیا۔ میرے نبی نے کھولا، دیکھا تو چادر نکلی، کہا آقا میں آپ کے لیے بنی ہوں، اس کو استعمال کر لینا۔ اللہ، میرے نبی نے وہ چادر کو لنگی کی جگہ باندھا۔ کہاں استعمال کیا بولو؟ لنگی کی جگہ استعمال کیا۔ اور جیسے ہی نبی باندھ کے تھوڑے باہر نکلے، تمہاری طرح سیدھا سادہ پیار کرنے والا، وہ تو بہت اعلیٰ پیار کرنے والا تھا، نبی کا ایک صحابی آ گیا، گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا، لنگی پہ نظر پڑ گئی، کہنے لگا آقا بڑی پیاری ہے، کیا لنگی مجھے نہیں ملے گی؟ میرے نبی سے کہا آقا بہت پیاری ہے، کیا مجھے نہیں ملے گی؟ میرے نبی نے فرمایا ضرور دے دی جائے گی، ضرور تمہیں عنایت کی جائے گی۔ میرے نبی نے منع نہیں کیا، اندر تشریف لے گئے، پیچھے پیچھے غلام ہے، آگے آگے آقا ہے، اندر جا کر کے دوسری لنگی باندھی اور اس چادر کی تہ بنائی جو میرے نبی پہنے ہوئے تھے، اور تہ بنا کر کے وہ لنگی دے دی۔ وہ صحابی چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، لگانے کے بعد اللہ اللہ جھومتے ہوئے باہر چلے آ رہے ہو۔ اور نبی سے محبت کرنے والوں، آج ان نوجوانوں کی میں نے محبت دیکھی تو مجھے یہ بات یاد آ جاتی ہے، اب میرے نبی کا وہ غلام چل دیتا ہے، سینے سے چادر لگی ہوئی ہے، جھومتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ دو تین صحابہ نے، اس کے ساتھیوں نے پکڑ لیا، کہا کہاں سے لا رہے ہو؟ یہ لنگی تو نبی پہنے تھے، یہ کپڑا تو نبی باندھے تھے، یہ چادر تو میرے نبی باندھے تھے، یہ لنگی تو نبی کی ہے۔ کہنے لگا الحمدللہ نبی کی ہے، تو تم کیوں لے کر کے آئے ہو؟ کہا میں نے نبی سے مانگی ہے، میرے نبی نے مجھے دی ہے، میں نبی کی لنگی لے کر کے آیا ہوں۔ وہ دونوں صحابی کہنے لگے ارے تمہارے اندر اتنی جرت ہے، تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، تم میرے نبی کا پہنا ہوا کپڑا، تم میرے نبی کا استعمال کیا ہوا کپڑا پہنو۔ ارے تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ نبی کا استعمال کپڑا ہوا پہنا ہوا کپڑا پہنو۔ یہاں کے سگڑی کے غیور مسلمانوں، جلسہ کرنے والوں اور کرانے والوں، نبی کی محبت میں آنے والوں، سنو وہ صحابی کا جواب سنو۔ دیہات کا رہنے والا تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، مگر انہوں نے جواب کیا دیا؟ وہ جواب دیتے ہیں ارے میں اتنا بڑا نہیں ہوں، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میرے اندر سکت نہیں ہے، میرے اندر جرت نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں نبی کا کپڑا نہیں پہن سکتا، میں نبی کی لنگی نہیں باندھ سکتا۔ تو پھر تم نے یہ کپڑا کیوں مانگا، یہ لنگی کیوں مانگی؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کیا بولے؟ سنو، کہا میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ اس کا امامہ باندھوں، میں نے اس لیے نہیں مانا اس لیے رومال بناؤ، اس لیے نہیں مانگا کرتا بناؤ، لنگی کی جگہ باندھوں، تو پھر کیوں مانگا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس لیے مانگا جب کل کو میں مروں، نبی کی لنگی ہو، میرا جنازہ ہو، اور کفن کے طور پر میرے جنازے کی جگہ آقا کی لنگی ہو، جب قبر میں جاؤں فرشتے کہے کس کا غلام ہے، تو کہوں گا لنگی کو دیکھو، لنگی کو پہچان لو۔ ارے پہچانتے نہیں ہو، میں غلام آقا کا ہوں، میں جانے والا آقا کا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بولے، عظیم البرکت بولے، رفیع الدرجات بولے، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، علامۃ الزمان، فرید الآبان، ملحد النظارے، سید عدنان، الشیخ امام احمد رضا خان، پیارے رضا، ہم سب کے رضا یوں بولے یا رسول اللہ لا ورب العرش، جس کو
جو ملا ان سے ملا، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خاتون اللہ، مگر آج ہماری اور آپ کی بھی خاتون ہے۔ اب سنو ذرا، تھوڑا اپنی طرف آ جاؤ۔ سننا چاہ رہے ہو لوگ؟ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ یہاں پر برا ماننے کی بات نہیں ہے، بڑی محنت سے جلسہ کیا ہے اور دین کے کام میں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، سمجھے؟ یہاں پر کم سے کم 50 باپ ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا، کم سے کم 50 باپ ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا۔ کتنے پیارے ہیں وہ ابا، وہ تم دوست ہو آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا، میرے لیے تو سب بچے برابر ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ کتنے پیاری ہے وہ اماں جان جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل۔ دو باتیں کر لوں تم سے، ایک بات بتاؤ، کسی کی بیٹی سگڑی میں ایسی ہے جس کی بسیں چل رہی ہیں؟ بولو، ٹرک چل رہے ہیں، کارخانہ چل رہا ہے، فیکٹری چل رہی ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں کہ موبائل کے بغیر ٹرینوں میں آگ لگ جائے گی، ٹرک ڈوب جائیں گے، بسیں لٹ جائیں گی، کارخانہ پٹ ہو جائے گا، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا۔ ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ تو موبائل کیوں ہے؟ موبائل کی کیا ضرورت؟ موبائل کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ بات کرنے کے لیے۔ کون سا اس ہماری بچی کا رشتہ دار ایسا الگ سے جو تم نے انتظام کر دیا لے بیٹی بات کرتی رہی؟ ارے جانتے ہو 3 روٹی کھاتے ہو یا 1 پلیٹ بھات کھاتے ہو، بھات بولتے ہیں، 1 پلیٹ چاول کھاتے ہو، بھات کھاتے ہو، تمہاری بولی بول رہے ہوں، اور 3 دن رہ گیا تو آدھی سیکھ جاؤں گا۔ بولو بولو کیا؟ پانی والا بھات پکھال کہتے ہیں۔ پکھال، پانی والا بھات پکھال، کہیں غلط معنی نہ ہو جائے، مجھے اپنی بولی بول لینے دو۔ ہاں نہیں یہ کہہ رہے ہو کہیں تم کچھ اور بتاتے ہو کچھ اور نکل جائے، مجھے اپنی بول لینے دو۔ جب میں جانوں نہیں تو پھر تانوں کیوں؟ مگر پکھال تو یاد ہوئی گیا۔ پانی والا بھات، اگر 2 پلیٹ کھاتے ہو تو کم سے کم اللہ کے بندو 1 کی عقل تو رکھو، 1 چلو ختم کر دو، 1 کی عقل۔ ذرا سوچو یار، ہماری بیٹی بات کرے گی کس سے؟ ہماری بیٹی یوٹیوب دیکھے گی، کیا دیکھے گی؟ یوٹیوب کھولو تو کتنی گندی گندی باتیں آتی ہیں۔ ایک دن اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا، 2 دن نہیں ہوگا، 10 دن نہیں ہوگا، 1 آدھ دن تو ہوگا۔ واٹس ایپ چلائے گی کہاں، فیس بک چلائے گی کہاں؟ تم باپ ہو کہ دشمن؟ بیٹی کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دے دیا۔ کسی کی بیٹی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، اس لیے کہ اسلامی رشتے کی وہ میری بھی بہن بیٹی ہے، سمجھے؟ دیکھ رہے ہیں امام صاحب کا جلوہ، تھوڑے ایسے ہیٹ گئے تو پھکنا بوڑ دیا۔ اب بیٹی کو ہم نے موبائل دیا، بیٹی پہ موبائل کی کیا ضرورت؟ کس سے بات کرے گی؟ اور وہ لوگ جو نٹھلے ہیں، نکمے ہیں، ناکارہ ہیں، کھٹارہ ہیں، جن جو نہ کام کے نہ دھام کے، خالی کونے پہ کھڑے، نکڑ پہ کھڑے، موبائل چلا رہے، ادھر بات ادھر بات۔ 50 ایسے لڑکے ہیں جو تیری میری بہن بیٹیوں سے باتیں کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، SMS کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں خالہ بھانجی بھتیجی نہیں ہے؟ ارے دوسرے کی بہن بیٹی کو برباد کرتے ہو۔ اگر اس سے بات کرتے ہو، آج اگر ہم دوسرے کی بہن بیٹی پہ غلط نظر رکھیں گے تو کل کو دوسرا ہماری بہن بیٹی پہ غلط نظر رکھے گا۔ یاد رکھ
کو تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. وہ نوجوان وہ بچے جو غلط موبائل استعمال کرتے ہیں. آج کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو موبائلوں سے چیٹنگ کر رہی ہے. وہ گھر میں لیٹی ہوئی بات, وہ گھر میں لیٹا ہوا بات کر رہا ہے. کتنے مسلم غیر مسلم لڑکیوں سے, غیر مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکوں سے, مسلم لڑکوں سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم باپ کے دشمن, ارے بیٹی کو ایسی چیز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور سنو, اگر اس موبائل کا رزلٹ دیکھنا ہو, اس موبائل کی برائیاں اگر دیکھنی ہو تو تم دیکھ لینا. تمہارے یہاں پر اگر شادی ہو, تمہارے یہاں پر پروگرام ہو, تمہارے یہاں پر سملن ہو, تمہارے یہاں پر کوئی بھی کسی بھی طریقے کا پروگرام ہو تو 50 لڑکیاں ایسی ہوں گی جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہوں گے, ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے, ان کے بال نکلے ہوئے ہوں گے, ان کا میک اپ ہوگا, وہی مانگ ٹیکا لگا ہوا ہوگا, اور ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ فیشنیرے کپڑے ہوں گے. جو لڑکی کبھی سگڑی سے نکل کے باہر نہیں گئی, بولو اس کے بعد بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا, اس کے بعد فلموں کا ڈنگ کہاں سے آیا؟ کھا رہی ہے تو فلموں کا ڈنگ, پہن رہی ہے تو فلموں کا ڈنگ, بول رہی ہے تو فلموں کا ڈنگ, چل رہی ہے تو فلموں کا ڈنگ. ارے یہ باپ نے نہیں سکھایا, میں کہتا ہوں باپ نے سکھایا, کیونکہ باپ کو معلوم ہے میری بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے, موبائل کے ذریعے وہ سیکھی ہے. اگر تم چاہتے ہو ہمارے گھر میں ماحول اچھا ہو, ہمارے گھر میں بچے بچیاں اچھی ہو, تو موبائل بیٹیوں کے ہاتھ سے لے لو, ان سے موبائل ختم کر دو. اگر دینا ہے تو انہیں دینی کتاب دے دو, اسلامی کتاب دے دو, سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھوا دو, حضرت زینب کی سیرت پڑھوا دو, حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھوا دو, حضرت عائشہ کی زندگی پڑھوا دو. خدا کی قسم اگر قرآن پڑھنے والی, حدیث پڑھنے والی, کتابیں پڑھنے والی, نماز پڑھنے والی, روزے رکھنے والی, قرآن کی تلاوت کرنے والی, پردے سے رہنے والی, اگر ہماری بیٹی اب جب سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھے گی تو کھائے گی ہماری بیٹی, لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا, پیے گی ہماری بیٹی, لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا, سوئے گی ہماری بیٹی, ڈنگ فاطمہ کا ہوگا. اب اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے, شوہر کے گھر میں ہو تو شوہر کے لیے نعمت ہوتی ہے. جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مگر کہاں تمہیں بھی تو اپنے بیٹے کے لیے وہی لفنگی چاہیے. شادیوں میں لڑکی کوئی نہیں دیکھتا, 4 پہیوں کی چاہیے. بھکاری کہیں کا ننگا بھیک مانگتا ہے, بلٹ چاہیے, بیٹے کی شادی میں 2 لاکھ روپے کی منگنی چاہیے. اس سے کہو کٹورا لے کے مسجد کے گیٹ پہ بیٹھ جائے. غریب کی بیٹی کی عزت کے کھلواڑ مت کر. جو جہاد جہیز کے نام پر مانگنے والے ہیں رشتہ چھوڑ دیتے ہیں. بچولی آ کر کے کہہ دیتا یہاں کچھ نہیں ملے گا, وہاں ملے گا. بولے کٹوا دو, جڑوا دو. اس بچولیے کو بھی بہت مارا جائے گا قبر میں. یہ بچولیا اس کے گلے میں آگ کا توق ڈال دیا جائے. اور وہ بچولیا جو غریب کی بچی کا اور بچے کا رشتہ جڑوا رہا, رضا الہی کے لیے گناہ سے بچ جائیں, اللہ اسے ثواب بھی ملے گا, اسے ثواب ملے گا. مگر کتنے بھکاری ہیں, کتنے 4 پہیوں والے, 4-5 اگر بیگے زمین ہے, تھوڑا سا کام کاج کر رہا تو اعلان کر دیتا, اعلان. اب تو 4 پہیوں کی چاہیے, 4 پہیوں کی. کبڑے بلٹ مانگ رہا, کبڑے. ایک کبڑے نے ہمارے علاقے میں بلٹ مانگ لی. ہاں اچھا, کبڑا بولتے ہیں جس کی کمر کولا ٹیڑھا ہو. اب یہاں کیا بولتے, بولے امام صاحب بتاؤ نا, مدد کرو. ارے اللہ, امام صاحب کو پتہ نہیں. اب تو سمجھ گئے نا تم, وہ امام صاحب وہ ہے. اچھا یہ والے امام صاحب. ہاں کبڑے بھائی جس کا کولا نکلا ہوا ہو, کولا یہ والا کولا نکلا ہوا ہو, اس کو بولتے ہیں کبڑا. ٹھیک ہے, بولتے نہیں بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ کمپا نہیں, کمپا کویا, کمپا بولتے ہیں. کمپے بلٹ, کمپے
ہمارے علاقے میں ایک نے مانگلی دے دی بلٹ، مگر ایک لڑکا مستری نا تھوڑا مسخرہ تھا، وہ آیا بولے دولہ بھائی، ہمارے یہاں دولہ بھائی بہنوں کو بولے تمہاری بلٹ کا پیک اپ ہائی کر دوں، اچھا کر دوں، آواز بڑا ٹن ہوگا، بولے کر دو۔ اس نے جو تھا پیک اپ ہائی کر دیا، بولے اس پہ کھڑے ہو کے نا کک مار دو۔ کبڑے نے جب ایسے کر کے کھڑے ہو کے ماری کک، اور جب بلٹ نے پھینکا پیچھے کو تو ادھر جا کے گرا، دوسرا کولہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب آگئے بیساکھی پہ لے لے بلٹ۔ ارے جہیز کے بھکاری نہ بولو، جو لڑکی جہیز لائے اور پہناوا اچھا نہ ہو، چالو چلن اچھا نہ ہو، رہن سہن اچھا نہ ہو، وہ تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ اور غریب کی بیٹی یا مالدار کی بیٹی چالو چلن اچھا ہو، پردے سے رہنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، جہیز لائے نہ لائے، سیدہ فاطمہ کا کلچر ضرور لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماحول لے کر کے آتی ہے۔ آج کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر مرد بھی کم تھوڑی ہے، مرد بھی تو ایسے ہی ہیں۔ پھر کہتا گھر میں برکتیں نہیں ہیں۔ تم جانتے ہو گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، باہر سے آیا بیوی کو اتنی موٹی گالی، کیوں دے رہا بھائی گالی؟ پانی ٹھنڈا نہیں ہوا بیوی کو گالی، بیوی کو گالی مت دینا، اور بیٹی کا فیور بھی مت کرنا۔ اپنی بیٹی کی پرورش کرو، اپنی بیٹی کو سکھاؤ، اپنی بیٹی کو پڑھاؤ، بتاؤ بیٹی ماں باپ سے زیادہ شوہر کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ ایسی زندگی بنا دو جیسے سیدہ فاطمہ کی زندگی۔ اللہ مجھے یاد آنے لگا، وہ جملہ یاد آنے لگا جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی، حضرت علی باہر سے آ جاتے ہیں، پیشانی پر پسینہ ہے، اور جیسے ہی پیشانی پر پسینہ تھا، حضرت علی جب گھر میں آئے، حضرت علی بیٹھے، سیدہ فاطمہ مسکرا دیتی ہیں، اور مسکرانے کے بعد سیدہ فاطمہ نے اپنا دوپٹہ لیا، اپنا آنچل لیا، اور لینے کے بعد حضرت علی کے یہاں پر پوچھ دیا، اور پوچھنے کے بعد حضرت علی کو جو قدح تھا اس میں پانی بھر کے لا کر کے دیا، کہا میرے سرتاج پانی پی لو۔ حضرت علی نے پانی پیا، مسکرا کر کے کہنے لگے فاطمہ آج تم نے میری تھکاوٹ اتار دی ہے، فاطمہ میری ساری پریشانی دور ہو گئی ہے، فاطمہ میں چاہتا ہوں آج تم مجھ سے کچھ مانگ لو، فاطمہ میں یہ چاہتا ہوں مانگو، آج تک تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، مانگ لو۔ او پیارے ذرا سنو سیدہ فاطمہ نے کیا کہا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے دلبر مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم راضی ہو جاؤ، میرا مولا راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، آقا راضی ہو جائے، میرے بابا جانی راضی ہو جائے، فاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضرت علی بولے نہیں فاطمہ تمہیں کچھ مانگنا پڑے گا۔ سیدہ فاطمہ بھی پیار میں آ جاتی ہے، فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج جب تم کہہ رہے ہو تو سنو، مانگ لوں، اگر اجازت ہو تو مانگ لوں۔ سیدہ فاطمہ نے جب کہا مانگ لوں تو حضرت علی بولے مانگ لو۔ سنو سنو یہاں سگڑی کے غیور مسلمانوں، فاطمہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ سیدہ فاطمہ کی ذرا مانگ سنو۔ فاطمہ نے ایسی ویسی چیز نہیں مانگی، فاطمہ نے یہ نہیں کہا مجھے سونا چاندی دے دو، فاطمہ نے یہ نہیں کہا مجھے ہیرے جواہرات دے دو، فاطمہ نے یہ نہیں کہا مجھے کپڑے لتے دے دو، فاطمہ نے یہ نہیں کہا مجھے قورمہ بریانی یا جو اس دور کا اچھا کھانا وہ دے دو۔ ارے فاطمہ کو یہ کیا ضرورت تھی؟ اگر دعا کر دیتی تو جنت سے کھانا آ جاتا۔ تو پھر فاطمہ نے کیا مانگا؟ اپنے گھر یہ پیغام دے دینا، اپنی بچیوں کو جا کر کے یہ بات بتا دینا۔ سیدہ فاطمہ نے کپڑے نہیں مانگے، فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج مانگ لوں، کہا مانگو۔ فاطمہ کا چہرہ نیچے کو ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، رو رو کر کے لڑکھڑاتے ہوئے آواز میں مانگنا شروع کر دیتی ہے، کہتی ہے میرے سرتاج میں مانگنا یہ چاہتی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو، جب میری روح نکل جائے،
جب میں مر جاؤں، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے سرتاج، جب میں دن میں انتقال ہو تو میرا رات میں جنازہ نکالنا، دن میں جنازہ مت نکالنا۔ سیدہ فاطمہ نے کہا، فاطمہ یہ چاہتی ہے میرا جنازہ رات میں نکالا جائے۔ اللہ اللہ، حضرت علی جیسا مفتی، حضرت علی جیسا عالم، حضرت علی جیسا علم والا، جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی سے رہا نہیں گیا۔ علی بولے فاطمہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں عورتوں کا جنازہ رات میں نکالنے کا ذکر ہو۔ فاطمہ حدیث بھی نہیں ہے کہ جو نبی نے فرمایا ہو عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، تو پھر تم نے کیوں کہا رات میں جنازہ نکالنا؟ قرآن کی آیت نہیں، حدیث نہیں ہے، تو فاطمہ کی چاہت کیا ہے؟ فاطمہ نے مانگا کیا ہے؟ فاطمہ نے کیا کہا؟ اپنے گھر جا کے بیٹیوں کو نبی کی بیٹی کی زندگی کا یہ پیغام دے دینا۔ سیدہ فاطمہ بولی، او میرے سرتاج، آپ نے مجھ سے قرآن کو نہیں پوچھا، آپ نے مجھ سے حدیث کو نہیں پوچھا، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو یہ کہہ رہی ہوں میرا جنازہ رات میں نکالا جائے۔ آپ نے میری چاہت پوچھی ہے، میری چاہت یہ ہے رات میں جنازہ نکالا جائے۔ علی بولے فاطمہ تمہاری ایسی چاہت کیوں ہے وہ بتانا پڑے گا۔ فاطمہ بولی سرتاج میرے علی، میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی، بے پردہ نہیں آؤں گی، کسی کے سامنے نہیں آؤں گی، میرے اوپر کسی مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ علی میں یہ چاہتی ہوں جیتے جی میں حفاظت کروں، اور جب میں انتقال کر جاؤں تو چاہتی یہ ہوں کہ میرے جنازے پر بھی، میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پردہ مانگا، پردہ کیا مانگا بولو؟ یا رسول اللہ، ابھی دونوں شاعر ہیں یہ، ان کا بھی جلوہ دیکھیے۔ میری وجہ سے انہوں نے مختصر پڑھا ہے، ابھی تھے کھلے بھی نہیں تھے۔ میری تقریر ہونے جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، دل سے دعائیں دیتا ہوں۔ واقعی میں نے کہا ہے نہیں، کسی کو حقیر مت جانو، پتہ نہیں اتنے علماء ہیں، یہ بھی گناہگار آیا، ایسا کام کیا ہے تم نے، صحیح بتا رہا ہوں، ایسا کام سب لوگ اگر آمین کہہ دو گے نا، سب لوگ آمین کہہ دو گے تو آج انشاءاللہ تم لوگ بھی کہو گے پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے۔ اے اللہ اس پوری بستی میں بہاریں عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ مہمان بھدرک سے بھی آئے ہیں حضرت، وہ ہوٹل والے کیا نام ان کا، چاند جن کے میں نے بریانی کھائی تھی، کیا نام؟ ہاں چچا ہوٹل، سمجھے، وہ آئے ہیں سننے کے لیے یہاں پہ۔ ہمارے وہاں سے بھبنیشور سے، ادھر سے دلبر بھائی آئے ہیں، دلدار بھائی آئے ہیں، ان کے ساتھ میں منا بھائی آئے ہیں، سمجھے، اور بھی علماء دور دور سے ہیں، بڑی بڑی دور سے۔ اس گناہگار کا نام سن کے اس لائق تو نہیں ہوں، یہ سب آپ کی محبتیں ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دینا، کیونکہ پچھلے پروگرام میں مجبوری ایسی رہی، حاضر نہیں ہو پایا تھا۔ کسی کمیٹی والے کو انہوں نے دعوت دی تھی ان کے ساتھ میں، اور مجھے بھی دعوت دی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں بہاریں عطا فرما دے، اے اللہ تو ان کے بچوں کی زندگیوں کو روشن کر دے، اے اللہ تو ان کو اتنا دے، ان کی زندگی اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ میرے مولا جس کا کوئی کام اٹکا ہوا، مجھ سے بہت لوگوں نے دعا کرائی، میں نے کچھ لکھ کے بھی دیا، اے اللہ تو آج سب کو قبول فرما لینا۔ میرے مولا جس نے جو کام کے لیے کہا ہے، اے اللہ غوث پاک کے صدقے میں اس کو پورا فرما دینا۔ میرے مولا پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما لینا۔
دینا. نبی نے فرمایا تھا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان, دوسرا ومنان, تیسرا احسان کر کے احسان جتانے والا. آخری بات بتا کر کے جا رہا ہوں پیارے, یہ تمہارا بھائی ہے. جب بھی انشاءاللہ کام کرنے والوں نوجوانوں, میں نے کہا تھا تمہارے ساتھ میں گلے گلے پانی میں شریک ہوں, جائز کام کے لیے شریک رہوں گا انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آخری پیغام تمہیں دے کے جا رہا ہوں, 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہونے والا ہے, لیکن آخری بات سنو پیارے, کیونکہ ان کو بھی سننا ہے. آخری بات یہ ہے, اپنے دل کا میل نکال دینا, دل سے حسد اور کینہ اور بغاوت نکال دینا. ایک دوسرے سے ناراضگی کو, تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں, ایک دوسرے سے ناراضگی کو دور کر دینا. آج کے بعد ایسے ہو جانا سب گاؤں والے مل جل کر کے, جیسے کہ دونوں سب لوگ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. چھوٹوں بڑوں کی عزت کرنا, بڑوں چھوٹوں سے پیار کرنا, ادھر سے آؤ تو سلام, ادھر سے آؤ تو سلام, آپس میں میل محبت پیار, ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراؤ. کسی غریب کو مت ستاؤ, غریبوں کی مدد کرو, کسی کا رشتہ مت توڑواؤ, سب کی بہن بیٹیوں کی عزت کرو. انشاءاللہ تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت ہوگی. اتنے پیار سے چلو تو چلنے کی ادا بولے نبی نبی, کھاؤ تو کھانے کی ادا بولے نبی نبی, پیو تو پینے کی ادا بولے نبی نبی, ہر دھڑکن بولے نبی نبی. جدھر سے گزرو تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں, اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں واہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا, جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا, جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا. اب سنو آخری بات جو میں بتانے کے لیے جا رہا تھا, حضرت عائشہ سے میرے نبی نے ایک دن یہ کہہ دیا, عائشہ تم بھی مانگ لو. ادھر حضرت علی نے فاطمہ سے کہا تھا تم پوچھ لو, میرے نبی نے کہا عائشہ تم بھی پوچھ لو, جو پوچھنا چاہتی ہو کسی سے مشورہ بھی لے لو. حضرت عائشہ سیدھی اپنے ابا جان کے پاس گئی, حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی اور جا کر کے کہنے لگی ابا جان نبی نے ایسے ایسے کہا ہے, کیا پوچھ لوں؟ کہا بیٹی میں بتاؤں گا کیا پوچھنا ہے, مگر مجھے بھی بتانا ایسی بات پوچھنا جو نہ کتابوں میں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ کسی کو معلوم, نہ ابو بکر, نہ عثمان, نہ عمر, نہ مولا علی کو معلوم, حتیٰ کہ جبریل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل کسی فرشتے کو بھی معلوم نہیں ہے. آج وہ بات نبی سے پوچھنا ہے. کون سی بات ہے ذرا سنو, سننے کی بات ہے. کون سی بات جو نہ کتابوں میں ہے, نہ فرشتوں کو معلوم ہے, نہ صحابہ کو معلوم ہے. میں بتاؤں گا کیا پوچھنا ہے, مگر مجھے بھی بتانا بات کیا ہے. کہاں بجان بتاؤں گی. میرے نبی کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق بولے بیٹی پوچھنا کیا ہے بتاؤں. یہ پوچھنا آقا جب آپ معراج کو گئے تھے, معراج کو کہاں گئے تھے بولو, معراج کو گئے تھے, پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پہ, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں, سدرۃ المنتہا پہ جبریل ساتھ میں ہے. اب جبریل رک جاتے ہیں, آگے جائیں گے تو ان کے پر جل جائیں گے. آقا اپنے بس کی نہیں, جبریل رک گئے, اور جب وہاں سے نبی آگے گئے تو قرب خاص میں پہنچے, مولا کے پاس پہنچے. پروردگار سے آقا نے جب بات کی ہے, نبی نے جو باتیں کی ہیں, یعنی اللہ اور رسول اللہ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی, نہ وہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں, نہ فرشتوں کو معلوم, نہ کسی نبی صحابی کو معلوم ہے, تو پھر وہ کون سی باتیں ہیں. عائشہ آج تم نبی سے پوچھ لینا آقا وہ راز و نیاز کی جو باتیں تھی ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دو, ایک بات بتا دو. حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کے کہنے لگی آقا پوچھ لوں. نبی بولے تم نہیں بول رہی ہو, تمہارے پیچھے کوئی اور بول رہا ہے. ارے یہ کوئی اور ہے جو تم سے پوچھوانا چاہتا ہے. کہاں کا میرے ابا جان ہے, کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا آقا آپ معراج کو گئے, آپ میں اور اللہ میں جو باتیں ہوئی تھی وہ کسی کو پتہ نہیں ہے, وہ کوئی ظاہر نہیں ہے, وہ راز ہے راز. ان تمام باتوں میں کوئی ایک بات بتا دو. اب سنو وہ بات کیا ہے. وہ سگڑی کے غیور مسلمانوں عمل کر کے جانا اس بات پہ. یہ سید زادہ تم نے بڑے پیار سے بلایا, بڑی محنت اور محبت سے بلایا, یہ پیغام اپنے دلوں میں لے کر کے جانا, عمل کرنا, انشاءاللہ تمہاری زندگی سنور جائے گی. بولو اگر تم نے میرا ساتھ دیا اور ہم مل کر کے چلے اور یہ شورا کو ساتھ میں رکھا, امام علماء کو ساتھ میں رکھا, چند دنوں میں انقلاب پیدا کر دیں گے. بولو انقلاب پیدا کر دیں گے. وہ بات بتا دیجئے
کیجئے آقا. میرے نبی نے فرمایا عائشہ بہت بڑی بات پوچھ رہی ہو. کہاں آقا بتا دے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ سنو وہ بات یہ ہے جب میرے درمیان اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں ان باتوں میں سے ایک ہی بتاؤں گا. کہاں آقا بتا دو. کہا میرے نبی نے مجھ سے کہا, میرے اللہ نے مجھ سے کہا, میرے پروردگار نے مجھ سے کہا او میرے محبوب سن لے پیارے, سن لے یہ بات جو ہوئی تھی ان میں سے ایک بات یہ ہے. اللہ نے کہا محبوب اگر تیرے امتیوں میں کوئی بھی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا, اگر آپس میں نفرت ہے وہ ختم کر کے مل جائے گا, محبت ملا لے گا, ایک دوسرے سے پیار کرے گا, جو نفرتیں ہوں گی وہ ختم کر دے گا, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا, وہ جنتی ہو جائے گا. بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جانا اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. وہ محبوب تمہارے ساتھ جنت میں ہوگا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا. پیارو آج کے بعد سب میں آپس میں اتفاق رکھنا. جب عائشہ کو پتا چلا دوڑتی ہوئی نبی کی بارگاہ میں گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی پتا چلا. کہا ابا جان پتا چلا. کہا کیا بات ہے. کہا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا وہ جنت کے راستے پر ہے. جب اتنا سنا تو ابو بکر رونے لگے. اتنا روئے ان کی ڈاڑیوں میں, ان کی ڈاڑی سے آنسو نکل کے کرتے پہ پیران پہ گرنے لگے. او لوگو سگڑی کے غیور مسلمانوں سنو, ابو بکر کیوں روئے, اتنی اچھی بات پہ کیوں روئے, یہ جملہ بھی لے کر کے جانا, یہ بات بھی لے کر کے جانا. حضرت عائشہ بولی ابا جان کیا پیٹ میں درد ہے, سینے میں درد ہے, ہاتھوں میں درد ہے, سر میں درد ہے, کیوں رو رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو کیوں ہے. میری بات بری لگ گئی معاف کر دینا. کیا بات ہے. کہا بیٹی بات کچھ نہیں ہے, میں نے اتنی اچھی بات سنائی, آپ رو رہے ہو. ابو بکر نے کیا جواب دیا, سنو بیٹی تو نے ایک پلٹ دیکھا ہے, دوسرا پلٹ مجھ سے سن لے. اس کا مطلب یہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا وہ جنت کے راستے پر ہے, اور جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا وہ جہنم کے راستے پر ہے. اور آنے والے دنوں میں جوڑنے والے کم ہیں اور توڑنے والے زیادہ. تمہیں ہاتھ جوڑ کے تم نے بڑے پیار سے کیا کمیٹی والے, اور تم نے ان کا بڑا ساتھ دیا. ہاتھ جوڑ کے تم سے کہہ کے جاؤں گا آج کے بعد کسی کو تکلیف مت دینا, آج کے بعد کسی کو مت ستانا, آج کے بعد کسی کو گالی مت دینا. ماں باپ کی عزت کرنا, اماموں کی عزت کرنا, نمازیوں حاجیوں کی عزت کرنا. تم یہ جلسے کرتے ہو, تمہارے پیسے 50,000 ویسے بھی اٹھ جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کے بچے, ارے ماشاءاللہ بھدرک سے ہیں, سرکار نگر سے ہیں, سمجھے, ایسے لوگ بھی ہیں, سمجھے. اللہ نہ کرے کسی کے بچے کی اگر طبیعت خراب ہو جائے تو 50,000 روپے اٹھ جاتے ہیں. جب جلسہ ہوتا ہے یہ علماء آتے ہیں, ایسی بیماریاں ان کے قدموں کی برکتوں سے, ان کی دعاؤں سے ختم ہوتی ہیں, جو لاکھوں روپے میں ختم ہونے والی نہیں تھی. بیماریاں ختم ہوتی ہیں, آفتیں ختم ہوتی ہیں. محبتیں بانٹو پیارے, الفتیں بانٹو, آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرو, نفرتوں کو مٹا دو, ختم کرو. لوگوں کو دکھا دو یار مسلمان ہوتا کیا ہے, اسلام ہوتا کیا ہے. اکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. پیارو جتنے جھکو گے نا ماں باپ کے قدموں پہ اتنے ہی اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے تمہیں بلند کر دے گا, بلند کر دے گا. میں مبارکباد دیتا ہوں ان حضرات کو, کمیٹی والوں کو, اور تمہیں بھی, تم نے ان کا ساتھ دیا, اور ان علماء کو, شورا کو بھی. یہ آئے ہیں, تشریف لائے ہیں, اور کوئی جائے نہیں, ان کی ابھی سننا ہے. میں دل سے میں سوچتا ہوں نا ان کی بھی سن لی جائے, کیونکہ ابھی 2 راؤنڈ. چلو کہہ رہے ہیں آپ بتاؤ کیا چاہتے ہو. تھوڑے ہی لوگ بول رہے ہیں.